بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون وقال تعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، آج ہم جن دنوں سے جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ 2024 کے آخری ایام ہیں، آخری دن ہیں۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، ان قریب ختم ہونے کے بالکل قریب ہے۔ 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں کہ 2024 ختم ہو جائے گا اور ایک نیا سال 2025 شروع ہونے والا ہے۔ حالانکہ اسلامی اعتبار سے یہ جو عیسوی سال شروع ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے اسلامی اعتبار سے نیا سال نہیں ہے، بلکہ ہمارا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس کا علم بھی نہیں کہ اسلامی نیا سال، اس کی تاریخ کیا ہے، کس واقعے سے اس کی تاریخ جڑی ہوئی ہے اور مسلمانوں کا نیا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بس ہم اس گمان کے اندر، اس مگن میں لگے ہوئے ہیں کہ جو انگریزی تاریخ ہے، جو عیسوی تاریخ ہے، کہ یہیں سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم اس کے انتظار میں رہتے ہیں اور جیسے ہی دسمبر کی 31 تاریخ 31 آتی ہے تو ہر طرف لائٹنگ، قمقمے، کلر رنگ برنگ کے تصویریں ہر طرف سجایا جاتا ہے اور ہوٹلوں کو بک کیا جاتا ہے، کلبوں کو بک کیا جاتا ہے۔ بڑی شدت کے ساتھ اس تاریخ کا انتظار کیا جاتا ہے کہ 31 کب آئے گی، دسمبر کی 31 تاریخ کب آئے گی، کہ جس کے اندر ہم خوشیاں منائیں، جس کے اندر ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں۔ پورے عالم کو، پورے نوجوانوں کو اس کا بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے۔ حالانکہ ہمارا نیا سال محرم الحرام سے ہے۔ یہ عیسوی تاریخ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے گئے، ان لوگوں کے، عیسائیوں کے عقیدے کے اعتبار سے وہ جب قتل کیے گئے تو اس وقت سے عیسوی تاریخ شروع ہوئی ہے۔ یعنی یہ جنوری، فروری، مارچ وغیرہ اس کی تاریخ وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو ہجری تاریخ ہے یہ اس کا ایک بڑے واقعے سے یہ تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ 13 سال مسلمانوں نے مکے میں بڑی قربانیاں دی، بڑی مشقتیں برداشت کی، بڑی مصیبتوں کو جھیلا۔
13 سال کے بعد انہیں اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، اپنے محبوب وطن مکۃ المکرمہ کو چھوڑنا پڑا، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب وطن یعنی مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے، مدینہ چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تاریخ طے کرنے کی بات آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے سے کہ یہ مسلمانوں کا یادگار واقعہ ہے، یادگار تاریخ ہے کہ جس کے اندر بڑی قربانیاں دی گئی ہے، تو یہاں سے اس کی تاریخ شروع ہو جائے۔ تو ہجری تاریخ مسلمانوں کی ہجرت سے شروع ہوئی ہے، اور جو سن جو نبوی کہا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد سے لے کر ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد سے آپ جب تک مکے میں رہے ہیں اس کو نبوی سن نبوی کہا جاتا ہے۔ جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں سے ہجری تاریخ شروع ہوئی ہے، یہ ہجری تاریخ کی ابتدا ہے۔ لیکن آج ہمیں نہ اسلامی مہینوں کے نام معلوم ہیں، نہ اسلامی تاریخ کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی تاریخ اسلامی چل رہی ہے اور کون سا مہینہ قمری مہینہ اسلامی مہینہ چل رہا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بھی انگریزی مہینوں کی رٹ لگاتے ہیں اور انگریزی تاریخ ہی ہمیں یاد ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں یہ دسمبر کے آخری ایام ہیں، ان قریب ایک نیا سال یعنی 2025 شروع ہونے والا ہے، لیکن وہ 2025 شروع ہونے سے پہلے جو ایک رات آتی ہے جس کو ہم 31 یعنی 31 کی تاریخ کہا جاتا ہے، اس رات بڑی اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ اس رات شرابیں بہت زیادہ دی جاتی ہے، پلائی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس رات میں 12 بجتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے لائٹیں وغیرہ بند کی جاتی ہیں، روشنی ختم کر کے اندھیرا کیا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو جائے، مبارکبادی دی جائے۔ اسلام شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہاں تو اپنے محاسبے کا وقت ہے کہ اپنی زندگی کی دیوار کی ایک اینٹ اور گر رہی ہے، ایک اور گرتے جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری عمر اگر 40 سال ہے کسی کی عمر، تو اس کے 15 سال تو ایسے ہی بچپنا میں گزر جاتے ہیں، اور باقی کے کچھ سال اس کے سونے میں، اس کی ضروریات کے پورے کرنے میں گزر جاتے ہیں۔ ایسے گویا کہ تقریباً 25 سال ہو گئے اور بچے 15 سال، تو ان 15 سالوں میں ایک سال اس طرح گزر رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ 2025 بھی چلا جائے گا، تو 15 میں سے 2 چلے جائیں گے تو 13 بچیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ 2026 بھی چلا جائے گا، 15 میں سے 3 چلے جائیں گے تو 12 سال بچیں گے۔ ایسے دیکھتے دیکھتے یہ تمام کے تمام سال گزرتے جائیں گے اور ہماری زندگی کٹتے جائے گی، اور ایک دن ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ ہمیں محاسبہ کرنا ہے، کہ اپنی زندگی کا حساب لینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا عمل کیا، ہم نے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا اعمال کیے، کتنی ہم نے نمازوں کی پابندی کی اپنی زندگی میں، بلوغت کے بعد سے لے کر کتنی ہماری زندگی میں نمازیں چھوٹی۔ نماز جبکہ اسلام کے اندر سب سے اہم عمل ہے، سب سے بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے۔ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، چاہے حضر میں ہو، سفر میں ہو، بیماری میں ہو۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگی سے ایک اہم فریضہ نمازیں چھوٹتی جا رہی ہے، لیکن اس کا ہمیں کوئی حساب نہیں، کوئی افسوس نہیں۔
ہم نے اپنی زندگی کا کبھی حساب لیا ہی نہیں، کبھی محاسبہ کیا ہی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ زندگی مثال برف کے ہے۔ جس طرح برف کا ایک ڈلہ ہوتا ہے وہ پگھلتا جاتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔ آج ہم ہیں تو کل کیا کوئی گارنٹی نہیں، کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ 2024 کے آخری ایام میں ہم گزر رہے ہیں، تو 2025 ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی یقین نہیں۔ 2024 کے اندر کتنے واقعات، کتنے حادثات ہوئے، جو 2024 کے شروع میں کتنے ہمارے دوست و احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ساتھ اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ جاب کرنے والے، کتنے لوگ ایسے تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں سے ہر ایک کو جانا ہوگا، یا ایسے 2024 25 26 27 آتے ہی رہیں گے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کو ہم غنیمت جانیں، اپنی زندگی کا حساب لیتے رہے، محاسبہ کرتے رہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں لا تزول قدما عبد یوم القیامہ، کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ عن عمرہ فیما ابلا، کہ اپنی عمر کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، کہ کہاں اس کو خرچ کیا، کہاں گزارا۔ عن علم فیما فعل، کہ اس علم کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے دیا تھا بندے کو، اس علم کے بارے میں کیا عمل کیا، لوگوں کو کتنا نفع پہنچایا، کتنا اس پر عمل کیا۔ اور مال کے بارے میں من این اکتسب، کہ مال کو کہاں سے کمایا، وفیما انفقا، اور مال کو کہاں خرچ کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، جب تک بندہ ان چیزوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اس وقت تک قیامت کے دن اس کے بندے کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن آج ہمارا ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا، جیسے ہی دسمبر کی آخری تاریخ آنی شروع ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہریں پھوٹنے پڑتی ہیں، خوشی کی لہریں دوڑتی ہیں، ہر طرف لوگ ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر اس کی مبارکبادی دیتے ہیں، نئے سال کی۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اپنے موبائل کے اسٹیٹس میں لگاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں خوشی منانا ہوتا تو جو ہماری ہجری تاریخ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جو بڑی قربانیوں سے اس کا تعلق ہے، بڑے واقعے سے اس کا تعلق ہے، وہاں پر خوشی منانے کا ہمیں حکم ہوتا، لیکن ایسے موقع پر بھی ہمیں خوشی منانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر کس طرح کی اجازت ہو سکتی ہے کہ 31 دسمبر پہ ہم خوشی منائیں؟ یہاں تو افسوس کرنا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور گرتا گیا اور گھٹتا گیا۔ ہم زندگی کے 40 سال ہمارے تھے، ہم 25 سال کے ہو گئے، تو 15 سال باقی رہ گئے، ایک سال اور ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ یہاں پر تو افسوس کر کے زیادہ سے زیادہ ہم کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ اور تعریف کرنا چاہیے، توبہ اور تعریف کرنا چاہیے کہ اللہ جو زندگی جس طرح گزر گئی، آئندہ کی زندگی میں تیرے اعمال کے ساتھ، تیرے احکام کے پورا کرنے کے ساتھ، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اس طرح اللہ رب العزت سے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت سے احکام کو پورا کرنے کا وعدہ کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر زندگی گزارنے کا وعدہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی وہ رات آتی ہے، اس رات کو جاگا جاتا ہے، اس رات کو بہت سارا آتش بازی کی جاتی ہے، بہت سارے پٹاخے اڑائے جاتے ہیں، لوگوں کو جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہمیں
فجر کی نماز میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ نیند آتی ہے، فجر کی نماز میں اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن اس رات پورا جاگا جاتا ہے۔ دوستو اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ زندگی کو ہم غنیمت جانیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی دی ہوئی امانت کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، نہ اپنی زندگی کے مالک ہیں، نہ اپنے مال کے مالک ہیں، نہ اپنے جسم کے مالک ہیں، سب کے مالک اللہ ہیں۔ اللہ ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے کہ تو نے کہاں اپنی زندگی کو لگایا، اپنے مال کو کہاں لگایا، سب کچھ اللہ پوچھیں گے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو ہم بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانیں۔ اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے تو مشغولی کے آنے سے پہلے ہم اس کو غنیمت جانیں فرصت کو۔ اللہ نے ہمیں مالداری دی ہے تو ہمیں غریبی کے فقیری کے آنے سے پہلے اس کو ہم غنیمت جانیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان طبقے کو سمجھ عطا کرے کہ اس طرح کی مبارکبادی سے اللہ ہمیں بچائے، اور جن تک بھی ہمارا یہ میسج جا رہا ہے کہ کوئی اس نئے سال کے کوئی اسٹیٹس نہ لگائے، کوئی خوشی نہ منائے، یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے بلکہ افسوس کا موقع ہے کہ زندگی کا ایک ہمارا سال کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے اس چینل کے ذریعے سے جس تک بھی آواز جا رہی ہے اللہ رب العزت سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹ کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے اور بھی لوگوں تک دعوت پہنچتی ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔